بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 50 ہے اور آج کا سبق مبادیات الحدیث کا آخری سبق ہے جس کا عنوان ہے علم حدیث پاکستان میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کے خلاصے کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے۔ ہم نے سابقہ سبق میں دور سابق کو مکمل کیا تھا جس میں 98 محدثین کا تذکرہ کیا تھا، جس کی تفصیل یہ تھی کہ 13ویں صدی ہجری کے 25 محدثین تھے اور 14ویں صدی ہجری کے 73 محدثین کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، اور اختصار کے پیش نظر محدثین کے اسماء گرامی اور سنہائے وفات کو دکھانے پر اکتفا کیا تھا۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سلائیڈ کے اندر ان محدثین کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کی وفات 14ویں صدی ہجری کے اندر ہوئی ہے اور جو ان علاقوں کے اندر موجود تھے جو علاقے اب پاکستان کا حصہ ہیں، اور دیکھیں کہ ان کی تاریخ وفات ہم آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارا سبق بہت زیادہ طوالت کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ 8 وہ محدثین ہیں جن کی وفات 14ویں صدی ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ یہ بھی 14ویں صدی ہجری کے محدثین ہیں، لیکن یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی وفات پاکستان بننے کے بعد ہوئی ہے۔ ان میں سب سے پہلی شخصیت ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مشہور شخصیت ہیں، تاریخ پاکستان کا حصہ رہے ہیں۔ فتح الملہم مسلم شریف کی شرح انہوں نے تحریر کی ہے، اور پاکستان کا پرچم لہرانے کا صحرا بھی انہی کے سر پر ہے۔ اسی طرح مولانا اشفاق الرحمٰن کاندھلوی، مفتی عبدالحفیظ حقانی، قاضی عبدالسبحان بن مظہر جمیل، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ بھی ہم سابقہ سلائیڈوں کے اندر کر چکے ہیں تفصیل سے۔ مولانا سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ اور حافظ محمد ادریس توروی رحمہ اللہ اور مولانا نصیر الدین غور گشتوی رحمہ اللہ تعالی رحمتم واسعہ۔ اگلی سلائیڈوں کے اندر بھی ہم انہی محدثین کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی وفات پاکستان بننے کے بعد ہوئی ہے۔ اس سلائیڈ کے اندر بھی چند محدثین کا تذکرہ ہے۔ یہ تمام وہ حضرات ہیں کہ جو پاکستان بننے کے بعد بھی بقید حیات رہے ہیں اور پاکستان کے اندر علم حدیث کی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اس سلائیڈ کے اندر بھی چند محدثین اور ان کے سنہائے وفات وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سلائیڈ کے اندر بھی چند محدثین کا تذکرہ ہے، ان کی تاریخ وفات یا تاریخ پیدائش وہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی تمام وہ حضرات ہیں جو پاکستان بننے کے بعد بھی بقید حیات رہے ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر مختلف اعتبار سے حدیث کی خدمت کرتے رہے ہیں، تدریس کے اعتبار سے، تصنیف کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے۔ اور چند حضرات کی تاریخ پیدائش صرف ذکر کی گئی ہے کیونکہ وہ بقید حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حضرات سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حضرات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلائیڈ میں بھی 4 محدثین کا تذکرہ ہے اور اس طریقے سے کل ملا کر یہ ہمارے اس سبق کے 52 محدثین ہو گئے جن کا ہم نے اختصار کے ساتھ تعارف کروایا ہے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے اور خلاصے کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اس سبق میں 52 محدثین کا تذکرہ کیا ہے۔ چند وہ محدثین تھے جو پاکستان بننے سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، اور اکثر ان محدثین کا تذکرہ ہم نے کیا ہے جو پاکستان بننے کے بعد بھی بقید حیات رہے اور مختلف علاقوں کے اندر حدیث کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ سبق نمبر 1 کے اندر ہم نے یہ سلائیڈ دکھائی تھی اور اس کو دکھا کر ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم 8 عناوین کے اوپر مبادیات الحدیث کے ضمن میں گفتگو کریں گے۔ تو ہم نے الحمدللہ 8 عناوین کو مکمل کر لیا ہے اور 50 اسباق ہمارے بنے ہیں جو ان 8 عناوین کو بیان کرتے ہیں، جس کی تفصیل اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ پائیں گے کہ جو ہم نے مقام حدیث کو بیان کیا ہے وہ سبق نمبر 1 اور 2 میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح تدوین حدیث کے اوپر سبق نمبر 3 تا 13 اسباق بنے ہیں، اور اقسام حدیث جہاں بیان کی گئی ہیں وہ ہیں سبق نمبر 14 تا 25، یعنی سبق نمبر 14 بھی شامل ہے اور سبق نمبر 25 بھی شامل ہے اس میں۔
اسی طرح حجیت حدیث، اس میں سبق نمبر 26 تا 31 ان کے اندر حجیت حدیث کے اوپر بات کی گئی ہے، اور طبقات کتب حدیث اس میں 32 تا 36 ان اسباق میں گفتگو ہے، اور شروط الائمۃ الستہ یہ سبق نمبر 37 میں بیان کی گئی ہیں، اور حدیث بر صغیر میں یہ جو 7 ادوار ہم نے ذکر کیے ہیں یہ سبق نمبر 38 تا 49 تک یہ 7 ادوار بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث پاکستان میں اس کا تذکرہ سبق نمبر 50 کے اندر ہوا ہے۔ تو اگر یہ سلائیڈ آپ ذرا اپنے سامنے رکھیں تو 50 کے 50 اسباق کے بارے میں ایک نظر میں آپ کے لیے سمجھنا اور جاننا آسان ہوگا، اور آپ ذرا اپنے مطلوبہ عنوان کو دیکھنے کے لیے مطلوبہ سبق کو جا کر کھول سکتے ہیں۔ بر صغیر میں علم حدیث کے 7 ادوار ایک نظر میں، چونکہ ہم نے 7 ادوار میں محدثین کو بیان کیا ہے تو ان کا خلاصہ ہم صرف اس ایک سلائیڈ کے اندر دیکھیں گے۔ اس میں دور اول بیان کیا تھا، دور اول 2 صدی ہجری سے 4 صدی ہجری پر مشتمل تھا، اس میں ہم نے 38 محدثین کا تذکرہ کیا تھا۔ دور ثانی تھا جو 4 صدی سے لے کر 7ویں صدی پر مشتمل تھا، اور اس میں 43 محدثین کا تذکرہ ہوا، اور دور ثالث تھا وہ 8ویں صدی ہجری سے 10ویں صدی ہجری تک تھا، اور اس میں ہم نے 21 محدثین کا تذکرہ کیا تھا، اور دور رابع یہ 10ویں صدی سے 16ویں صدی ہجری پر مشتمل تھا، اس میں 35 محدثین کا تذکرہ ہوا تھا، اور دور خامس یہ 11ویں صدی سے 17ویں صدی پر مشتمل تھا، اور اس میں 80 محدثین کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے بعد تھا جی دور سادس، یہ 1176 ہجری سے لے کر 1280 ہجری تک اس زمانے پر مشتمل تھا، جس میں ہم نے 47 محدثین کا تذکرہ کیا تھا، اور دور سابع یہ 1238 ہجری سے لے کر 1366 ہجری تک تھا، جس میں 98 محدثین کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ تمام ادوار کے محدثین کو اگر ہم جمع کریں تو 362 محدثین ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے 7 ادوار کے اندر۔ سابقہ سلائیڈ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے بر صغیر کے اندر جو 7 ادوار کا تذکرہ کیا تھا اس میں 362 محدثین تھے، اور اس کے بعد ہمارا جو آخری سبق تھا سبق نمبر 50 اس میں پاکستان کے محدثین کے ضمن میں 52 محدثین کا تذکرہ ہم نے کیا، اور یہ کل ملا کر 414 محدثین بنتے ہیں۔ گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مبادیات الحدیث کے ضمن میں بر صغیر پاک و ہند کے 414 محدثین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں ہمارے مبادیات الحدیث کے اسباق مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اسباق کو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی نافع بنائے اور آخرت کے اندر بھی نافع بنائے، اور ہمیں ان سارے اسباق کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔